پہلی بات کرتے ہیں اس کی جانب سے جس نے غلطی کی ہے. فرض کریں میں نے کسی کو دکھایا، ہرٹ کیا، اور پھر میں جا کے اس سے معافی مانگتا ہوں اور وہ معافی نہیں دیتا مجھے، اور پھر میں بار بار معافیاں مانگتا ہوں اور وہ معافیاں نہیں دے رہا مجھے. میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے، میں نے جا کے معافی مانگی، اس نے پھر معافی نہیں کیا. ہوتا کون ہے یہ ایک نے معافی مانگی اور پھر اوپر سے اس کی یہ مجال کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا. اصل میں اگر آپ نے واقعی معافی مانگی ہوتی نا تو پھر آپ کو نہ معاف ہونے پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی اور کے لیے معافی نہیں مانگی. جب میں نے معافی مانگی ہے میں نے اپنے لیے مانگی ہے. مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے. میں نے اس بات کو مان لیا، اس کو قبول کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں نے اپنا بوجھ اپنے لیے کم کرنے کے لیے میں نے اس بات کا اعتراف کیا، دیکھو میں نے جو تمہارے ساتھ کی تھی بات، وہ میرا ضمیر مجھے کہتا ہے میں نے غلط کی تھی. تمہارا حق ہے معاف کرنا نہ کرنا، لیکن مجھے اتنا کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پلیز مجھے معاف کر دو، اور میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی. کسی بھی الفاظ میں آپ یہ بات کہہ دیں، یا آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کہے، اپنے لیے کہیں. اسی لیے آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے جا کے معافی مانگو. اگر اس کو خود ہی کوئی ندامت نہیں ہے، اس کو خود ہی افسوس نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا کیا کیا، تو کسی اور سے کہلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے. اور ایک دفعہ کہہ دیا تو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس میں بڑی اچھی بات ہو رہی تھی یہاں ٹیکسس میں. اس نے ایک کہاوت کی تھی، میں بار بار استعمال کرتا ہوں لیکچرز میں، یو کین اونلی کلین یور سائڈ آف دا اسٹریٹ. آپ سڑک کی، آپ گلی کی اپنی طرف کا جو گھر وہی صاف کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کی گلی صاف نہیں کر سکتے. یعنی اس نے اگر غصہ پکڑے رکھنا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اس کا حق ہے وہ غصہ رکھے. اور اس میں پھر اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میرے پیچھے یہ پھر بھی آئے گا، یا میرے پیچھے یہ پھر بھی کاروائی ہوگی کیونکہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا. لوگوں کی معافی پر آپ کی آخرت کا دار و مدار نہیں ہے. آپ نے اگر استغفار کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، آپ نے انسان سے غلطی کا اعتراف کر لیا، اس سے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لی، آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ اپنے اوپر یہ گلٹ نہ لیں کہ کیونکہ اس شخص نے مجھے معاف نہیں کیا اس کا مطلب ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا کہ نہیں. کسی اور کے فیصلے پر ہماری آخرت کا دار و مدار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بہت اہم ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے انکل نے مجھے معاف نہیں کیا ابھی تک، میں تو جہنم میں ہی جاؤں. اللہ نے معاف کر دیا. اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ اپنی معافی روک دے گا آپ کے انکل کے غصے کی وجہ سے نہیں. اگر آپ نے واقعی معافی مانگی ہے تو پھر آپ اس گلٹ سے اور اس بری فیلنگ سے کہ میں کبھی بھی معاف نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو نکال دیں. آپ نے اپنا جو کرنا تھا کر دیا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی معافی اور انسان کی معافی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی دفعہ معافی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دل سے ایک دفعہ مانگ لو، دل سے ایک دفعہ مانگ لو، سارے گناہوں کو وہ اچھائی میں بدل دیتا ہے. وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہتے ہیں. سورۃ الفرقان کی آیات ہیں کہ جس نے توبہ کر لی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. یعنی اللہ صرف معاف نہیں کرتا، اوپر سے وہ اتنا انعام بھی دیتا ہے کہ پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے وہ پہاڑوں کی اچھائی بنا دیتا ہے اس کو. یہ ہمارا رب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا، کوئی شہادت دیتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اصل میں اسلام قبول کرنا توبہ ہے. تو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 80 سال، میرا ایک واقفیت ہوئی تھی وہاں نیو یارک میں 96 اسٹریٹ پہ سٹی میں ایک مسجد ہے بڑی سی نا، مینہٹن کے اندر. تو اس کے برابر میں اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. اس کے اوپر والے فلور پہ کوئی ایک ہندو رہتا تھا، وہ بڑی عمر کا 80-90 کا تھا، اور بڑا ڈیواؤٹ ہندو. اس کے گھر کے اندر اس نے مندر بنایا ہوا تھا، اپنے گھر کے اندر وہ بناتے ہیں. اور اس کا روز گزر ہوتا تھا مسجد سے، 50 سال سے وہاں سے گزر رہا ہے وہ. تو ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا، وہ مسجد میں آ گیا. 80 کی عمر تھی اس کی. مسجد میں آیا، جمعے پہ بیٹھا، مسلمان ہو گیا. اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگلے دن اس کا جنازہ کیا ہم نے مسجد میں. ایک دن بھی اس کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے مسلمان ہونے کے اس کے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، اس کے 80 سال کا شرک، 80 سال اگر شراب پی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، جو چیزیں حرام ہیں ہندوؤں کے لیے تو حرام نہیں ہے، ان کا اور مذہب ہے، وہ سب معاف. کس وجہ سے؟ ایک استغفار کی وجہ سے، ایک توبہ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں
آپ نے کئی سالوں کے گناہ کیے ہوں، آپ ایک توبہ دل سے کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں، وہ سب وائپ ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ انسان سے آپ ایک دفعہ سوری کہتے ہیں، خاموشی. دوسری دفعہ سوری میں کبھی معاف نہیں کروں گا. پھر سوری آپ سجدے کر دیں، آپ گڑ گڑا لیں، رو لیں، جو کر لیں. جس نے معاف نہیں کرنا اس نے معاف نہیں کرنا. اب فرق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کی دل کو جانتا ہے. انسان کیا کہتا ہے؟ نہیں اس نے معافی تو مانگی ہے لیکن اس نے دل سے نہیں مانگی. دل سے نہیں مانگی. اگر دل سے بھی مانگی ہے لیکن اس کو ابھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی میں چاہتا تھا کہ اس کو ہو، تو ابھی میرے اندر بھڑاس ہے کہ اس کو اتنی تسلی نہ دے دوں کہ میں نے معاف کر دیا. اور میرا ابھی بھی میں چاہتا ہوں he needs to suffer or she needs to suffer some more, right؟ تو اس چیز کو آپ ان کا غصہ اور ان کا نام معاف کرنا آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا نام معاف کرنا نہ بنا لیں. وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب، میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، میں نے معافی بھی مانگ لی. اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی ایک ہی غلطی کی بار بار معافیاں مانگتے رہیں کسی سے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان کے آگے اللہ سے زیادہ گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ نے ایک دفعہ معافی مانگنے کو کہا، ہم انسان کے سامنے ہزاروں 20 سال 10 سال معافیاں مانگ رہے ہیں کی غلطی کی. اور کچھ لوگوں کی ایگو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر غلطی کر دی جائے نا تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ بار بار آپ سے معافیاں منگوائیں، رائٹ؟ اور اگر آپ نہیں مانگ رہے تو پھر آپ کو یاد دلا دیں گے، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، رائٹ؟ آپ نے معافی مانگ بھی لی ہوگی، وہ پھر یاد کرائیں گے، پھر آپ معافیوں میں لگ جائیں گے. پھر یاد کبھی آپ تھوڑا اور ذرا اپنے لیے کچھ صحیح بات کر لی یا آپ کے کنٹرول سے تھوڑا باہر آ گئے تو پھر آپ کو اپنی پرانی غلطی یاد کراؤ، پھر معافیاں مانگنے بیٹھ جاؤ میرے سامنے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بن جاتا ہے کسی کے لیے. اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی غلطی اپنی جگہ ہے، معافی مانگ لی، بس بہت ہے.